بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون زمین میں کیسے دھنسا؟ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب و غریب علم سیکھے، وہ علم کیمیا کا بھی ماہر تھا۔ اس نے اتنے دولت کمائی کہ 40 کھچر اس کے خزانے کی صندوقوں کی کنجیاں کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا، اور حضرت موسیٰ کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تو اس وقت 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے اور 300 خوبصورت لونڈیاں قیمتی لباسوں میں اس کے ساتھ چلتی تھی۔ لوگ اس کی یہ شان شوکت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے اور اس کا حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے سے تمہارے مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ کے بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بدچلن عورت کو تلاش کیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پہ یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں باز کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں باز کے لیے تشریف لائے اور لوگ باز سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سائن میں علم اور معرفت کے دریا جوش مرنے لگے تب وہ اور اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا اور وہ بلند آواز میں بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر جواہر دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری آمد اور عزت لوٹی، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کے کلیم ہیں۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئے اور قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا اور وہ اسی وقت ممبر سے اترے اور زمین پر سر رکھا خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبریل آئے اور فرمایا، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا، اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے، اور جو کوئی میرا فرمانبردار ہو وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس کے بیزار ہوئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین، اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا
वह हंस कर बोला, ए मूसा, यह क्या जादू है? फिर दूसरी बार हजरत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया तो वह घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। अब वह लगा चीखने चिल्लाने और आजिज़ी करने, लेकिन अब क्या होता है? हजरत मूसा ज़मीन को हुक्म देते गए और वह ज़मीन में धंसता चला गया, यहाँ तक कि वह ज़मीन में बिल्कुल धंस गया। यह देखकर बनी इसराइल के कुछ हसद करने वाले लोग कहने लगे कि मूसा ने माल के लालच में कारून को ज़मीन में धंसा दिया। हजरत मूसा ने जब यह बात सुनी तो ज़मीन को हुक्म दिया और कारून का तमाम माल और असबाब, घर और हवेली सब कुछ ज़मीन में धंस गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।